الیکشن کمیشن کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں بھی سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کا کیس آج ہار گئی۔ 5 رکنی لارج بینچ نے متفقہ فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں خارج کر دی۔ سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر سے سوال کیا کہ کیا آپ نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کر پی ٹی آئی کا کیس کمزور نہیں کیا؟ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ انتخابی نشان کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی آپ کے پاس وقت تھا، لیکن آپ نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے۔ بلا شبہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں انتخابی نشان کیس کی خود لٹیا ڈبوئی، پہلے انٹر پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئیں اور مبینہ ٹال مٹول ہوا، اور پھر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ۔ یہ سب کچھ پی ٹی آئی کو لے ڈوبا۔ اس سے پہلے مجلس وحدت مسلمین سے سیاسی الحاق فیصلہ بھی پی ٹی آئی کو واپس لینا پڑا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے جس سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، اس کے سربراہ نے بھی اپنی پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا اور نہ ہی انہوں نے مخصوص نشستوں کی فہرستیں جمع کریں۔ آج جسٹس اشتیاق ابراہیم کے ریمارکس میں کہا گیا کہ جو پارٹیز الیکشن میں حصہ نہیں لیتی ان کا مخصوص نشستوں پر حق ہی نہیں ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں جسٹس اعجاز انور، جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور سید ارشد علی پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ نے آج سنی اتحاد کونسل کی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستوں کی دوسری سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے پہلی سماعت پر پیش نہ ہونے پر عدالت سے معذرت کی اور دلائل دیے کہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کی 226 مخصوص نشستوں میں سے 78 سیٹوں کی سنی اتحاد کونسل حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہماری نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دے دی ہیں۔ اس پر جسٹس اشتیاق ابراہیم نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ یہ نشستیں کسی اور سیاسی جماعت کو کیوں نہیں دی جائیں۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ قانون یہ ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتوں کو نشستیں ملیں گی۔ جسٹس ارشد علی نے نقطہ اٹھایا کہ سیکشن 104 میں میکینزم ہے کہ جب مخصوص نشستوں کی ابتدائی لسٹ ہوگی تب ہی دوسری لسٹ دی جا سکتی ہے۔ فاضل جج نے سوال کیا کہ کیا آزاد امیدوار کو آزاد رہتے ہوئے بھی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں؟ علی ظفر نے دلائل دیے کہ ہمارے اراکین نے بطور آزاد امیدوار الیکشن جیتنے کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پارٹی الیکشن نہ لڑے تو پھر بھی وہ سیاسی جماعت ہوتی ہے؟ علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی میں فرق کرنے میں کنفیوز ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے کہ کم از کم ایک سیٹ تو جیتنا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں تو آپ کو آزاد امیدوار جوائن نہیں کر سکتے۔ جسٹس ارشد علی نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی میں فرق اتنا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے اور سنی اتحاد کونسل کے پاس نشان ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا اور متفقہ فیصلہ سناتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سنی اتحاد کونسل کا کہنا ہے کہ ان کے وکلاء نے کیس کی اچھی طرح سے اسٹڈی نہیں کی۔ ترجمان نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ذمہ دار قاضی انور ایڈوکیٹ ہیں، جنہوں نے کیس کی تیاری نہیں کی اور بغیر ہوم ورک عدالت میں پیش ہوئے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نامور سینئر قانون دان جناب اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب حامد خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ہاتھوں اس نے سامان تیار کیا اپنے لیے، جو آج ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ہمدرد پشاور ہائی کورٹ کے 5 جج یک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ ناقابل قبول ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو شروع سے لے کے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانا، اور پھر جس طرح سے سپریم کورٹ میں کیس سامنے آیا، پھر اس کے بعد وہاں کا فیصلہ، اس کے بعد بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانا، پھر مجلس وحدت مسلمین میں شامل ہو جانا، پھر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جانا اور آج اس انجام کو پہنچنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بھی ہم اس طرح کی مجموعی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں کلیدی حصہ خود پی ٹی آئی کے فیصلہ سازوں کا ہے۔ دیکھیے اس میں ان کا نہیں کہا جا سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرائیو کیا ہے الیکشن سمبل سے، وہ سراسر ایک فیصلہ جو تھا وہ ڈسکریمنیشن پہ بیس تھا، کیونکہ ہم نے تو پیش کیا وہاں پر ثبوت کہ بھائی اسی قسم کے الیکشن باقی پارٹی نے دکھایا جن کو آپ نے سمبل دے دیا۔ یہاں تک ہوا ہے کہ اے ایل پی نے تو الیکشن ہی سرے سے نہیں کرایا تھا،
اس کو انہوں نے 20,000 روپے جرمانہ دے کے مئی تک الیکشن کرانے کی اجازت دے کے اس کو سمبل بھی دے دیا. یہ تو واضح طور پر ہر طرح سے زیادتی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، تو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے، اس کی گورنمنٹ سے باہر کرنے کے لیے. تو اس میں ایسی پی ٹی آئی پر یہ الزام خان صاحب یہ آپ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی بات، اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس میں کئی آراء موجود ہیں، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانا اس کے بعد بھی، اس سے پہلے جس انداز سے کرایا گیا وہ تو پی ٹی آئی نے کیا، اور آج جو پشاور ہائی کورٹ جو مطلب ویل نون ہے کہ اس کی ہمدردی ہے، بہت اس نے پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کے فیصلوں نے مدد کی ہے، وہ آج یک زبان ہو کر اگر کہتی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا اپنے ساتھ، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کل وکیل تک کوئی پیش نہیں ہوا، قاضی انور صاحب پیش ہوئے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہے، کل اس کیس کے اندر پیش بھی نہیں ہوئے، اور کہنا پڑا چیف جسٹس صاحب کو کہ ہم نے آپ کے لیے لارجر بینچ بنائی ہے اور آپ پیش تک نہیں ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ خود یہ اٹ سیلف جو فیصلہ ہے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا، پہلے مجلس وحدت مسلمین، اس پر بھی تو کچھ تبصرہ کرے نا. دیکھیے اس میں ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن یہ ہے نا کہ دیوار کے ساتھ پی ٹی آئی کو لگا دیا گیا. پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل نہ دے کے سارے مسئلہ وہیں سے پیدا ہوا ہے، ہر طرح سے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے. اور جو اس کی تشریح کی گئی ہے بالخصوص وہاں پر اس نے الیکشن کمیشن نے اس میں آئین کی دفاع کو چھوڑ کے ایک قانونی دفاع کے اوپر رلائی کر کے یہ کہا کہ جی یہ پارٹی چونکہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا اس لیے یہ مخصوص رشتے حاصل نہیں کر سکتی. تو یہ میرے نزدیک تو یہ ابھی تک قانون کی اور آئین کی جتنی بھی تشریح کی گئی ہے عدالتوں کی طرف سے اور بالخصوص الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ ان اصولوں پر نہیں ہے جن اصولوں پر کرنی چاہیے. کیونکہ بنیادی طور پہ کس نے سفر کرنا ہے؟ ایک پارٹی تو نہیں ہے، لوگوں نے سفر کیا، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، قوم کا مینڈیٹ تھا، اس کو جس طرح سے جو ہے چھینا گیا ہے، یہ تو دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. اور ٹیکنیکلٹیز لا رہے ہیں کہ جی الیکشن میں انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور یہ تو باتیں فیکچوئل سپریم کورٹ جانے کو کوئی ریسٹرکشن نہیں کہ فیکچوئل معاملات میں جاتی ہے. ہم کیا بتائیں کیا کچھ زیادتی نہیں ہوئی اس کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ. چلیے پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو ہوا سو ایک پارٹی ہے، لیکن لوگوں کا مینڈیٹ جس طرح سے دیا گیا، دیکھیں نا اس کے باوجود کہ ہمیں الیکشن سمبل نہیں دیا گیا پی ٹی آئی، لوگوں نے جو بھی پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو ان کے 100 سمبل پر ووٹ ڈالے ہیں، تو اس کا مطلب تو واضح ہے کہ قوم کا مینڈیٹ کس کے حق میں تھا. اور اگر وہ مینڈیٹ ہے تو اس کو ان ٹیکنیکلٹیز میں الجھا کر اس قسم کی قانونی مشغابیوں کے بنیاد پر اس مینڈیٹ کو جو ہے مسترد کر کے کوئی جمہوریت اور آئین کے لیے اچھا نہیں کیا. بہت بہت شکریہ جناب حامد خان ہمارے ساتھ موجود